اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فماذا علیہم، اور کیا نقصان تھا ان کا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقہم اللہ، اور خرچ کرتے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے، جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر۔ فإن تک حسنۃ یضاعفها، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کرتا ہے، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا جو کہ حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد میں والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں کے ساتھ، اور مہمانوں کے ساتھ، خادموں، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور بخل کی، کنجوسی کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور اس بات سے بھی روکا گیا کہ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے، اور شیطان کو اپنا ساتھی نہ بنایا جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بطور افسوس کے اس بات کو بیان کیا، فماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ بات بطور تأسف کے اور بطور افسوس کے ذکر کی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز سے تو بہکا ہے اپنے رب کریم سے، یعنی تو رب کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتا ہے، اس کا کوئی سبب یا اس کا کوئی باعث ہو سکتا ہے؟ اور رب بھی وہ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو اس رب سے بھی بہک گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ تو یہ الفاظ کیا ہے؟ بطور افسوس کے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز سے بہک گیا تو رب کریم سے؟ رب کو چھوڑ کے دوسروں کو خدا بنا لیے، دوسری طرف چلا گیا۔ اس آیت کے اندر بھی فرمایا کہ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ان لوگوں کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بھی ہماری صلاحیتیں ہوں، ہمارا علم ہو، ہمارے پاس مال ہو، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، رزق میں آٹا، دال، چاول، چینی یہ بھی آتا ہے، اور رزق میں نقد کیش یہ بھی آتا ہے، اور رزق میں انسان کی اولاد بھی آتی ہے، اور رزق میں انسان کی صلاحیتیں بھی آتی ہیں، اس کا علم بھی آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عطا ہے، تو اس کو اللہ ہی کے کاموں میں لگائیں گے، اس کے حکموں کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں گے، تو یاد رکھیں یہ ان چیزوں کی شکر گزاری ہے۔ اور اگر اللہ کے حکام سے ہٹ کر ان چیزوں کی کو استعمال کریں گے تو یہ ان چیزوں کی ناشکری ہے اور ناقدری۔ تو فرمایا کہ کیا ان کا نقصان تھا اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر
اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو اللہ کے لیے استعمال کرے گا تو اس میں اسے نقصان نہیں ہوگا بلکہ اور فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گھر تشریف لائے تو ان کی بچیوں نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا۔ پوچھا بیٹیوں تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جی گھر میں جو ہے کوئی سالن نہیں تھا کھانے کے لیے تو ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو بو ہے نا آپ کوئی اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے ہم نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ اور جب یہ دنیا سے گیا ہے تو تقریباً کم و بیش 11 دینار انہوں نے چھوڑے ہیں، بہت تھوڑی، حالانکہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے۔ اور جو ان کے پہلے والے لوگ تھے بادشاہ، انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی، بڑا ساز و سامان چھوڑا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولادیں تھیں، بعد میں اللہ نے دکھایا وہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیتے تھے، 100 گھوڑے، اتنا اللہ نے ان کی اولادوں کو دیا۔ آج ہم خرچ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی اولاد کا کیا بنے گا؟ اولاد یہی کام ہے نا، اولاد کے لیے کچھ کر لیں، اولاد کے لیے کچھ بنا لیں۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ دنیا میں جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے نا، یہ اکثر اولاد کے لیے ہو رہی ہے، بال بچوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اب ہمارے احسان صاحب ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ بس میں ایک نکر میں کمرے میں بیٹھ جاؤں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ 45 سال کے بعد یہی حال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں۔ اکیلے یہ نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ 45-50 کے بعد جو ہے نا انسان کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے بس سب مجھے نا ایک نکر پہ بٹھا دو۔ لیکن اولاد کے لیے، بال بچوں کے لیے انسان آخری دم تک بھاگتا رہتا ہے، آخر دم تک کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تو اولاد ہی کا غم ہے۔ تو یاد رکھے اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے معاملات کرے گا، اس کی اولاد کو بھی اللہ سنبھال لے گا، اللہ ان کا سہارا بن جائے گا۔ تو یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کا حال تھا کہ وہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے، اتنا اللہ نے دیا۔ اور جو بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ گئے، ان کا کیا حال ہوا کہ ان کے اولادیں مسجد کے دروازوں پہ بھیک مانگتی تھی۔ اللہ کے لیے جو آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ فماذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان ہو جاتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، انفقوا مما رزقهم اللہ، اور وہ خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، سب خبر ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اذ قال لقمان لابنہ یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا شرک نہ کرنا، شرک کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اور اسے منع کیا۔ سب سے بڑا ظلم کہ یہ پیشانی اللہ نے کس لیے بنائی تھی کہ میرے دربار میں سجدہ کرے، یہ قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ چاند ستاروں کو خدا مانتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جو جس کا مقام ہے اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ عربی میں ظلم کی تعریف ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آتے ہوئے کون سا پاؤں اندر رکھنا چاہیے؟ دایاں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بایاں پاؤں اندر رکھتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ اس نے جو جس کا مقام تھا نا اس مقام سے اس کو ہٹا دیا، یہ بھی ظلم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا کہ وہ مسجد میں آئے تو
دائیں کی جگہ بایاں پاؤں اندر رکھ دیے تو آواز آئی سور یا سور. سور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، ٹگے کو. بیل دیکھا آپ نے؟ تو بیل کو کہتے ہیں. ان کو آواز آئی کہ یا سور اے سور، یعنی جس طرح بیل کو پتہ نہیں کس طرح کسی گھر میں داخل ہونا، تمہارا بھی وہی حال ہے. تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا، علم دیا، عقل دی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، سفیان ثوری. بہت بڑے بزرگ گزرے. تو بڑوں کی اللہ تعالیٰ چھوٹی غلطیوں کو بھی، تو ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ظلم ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ رائی کے دانے کو بھی کہتے ہیں. اور ذرہ اگر روشنی آ رہی ہو نا تو روشن دان میں آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آئیں گے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں کرتا. لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے بطور احسان کے، بطور فضل کے یہ چیزیں اپنے ذمے لی ہیں. یہ چیزیں اپنے ذمے لی ہیں بطور احسان کے. اللہ تعالیٰ پر کسی کا جبر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے روم میں آ کے یہ کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لو عذب اہل سماواته وعلى ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے دے تو پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب دے دے، فرمایا کہ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فرشتے ہیں ہر وقت اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں خود قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ نے حکم دیا اس پہ لگے رہتے ہیں. تو کہا کہ اگر اللہ ان کو عذاب دیں تو کیا یہ حق ہوگا؟ فرمایا کہ بالکل حق ہوگا. پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ یہ توفیق اللہ نے دی ہے. اللہ پوچھ لے کہ اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کی. اللہ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ایک سانس لیتا ہے اس میں بھی اللہ کی دو نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت پہ شکر کرنا انسان پہ واجب ہے. اب ایک سانس پورا نہیں ہوگا دوسرا لے لے گا. کہتے کوئی آدمی کھڑا تھا چوک میں، یا اللہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا. لوگ کہتے رہتے ہیں ہمیں کیا دے دیا اللہ نے، ہم نعوذ باللہ کس بات کا شکر ادا کریں. تو ایک اللہ والا گزرا، اس نے کہا کہ یار تمہیں کچھ نہیں دیا اللہ نے. کہتا سب سوائے بھوک کے اور کیا دیکھا ہم نے. کہا چلو یہ ایک آنکھ مجھے دے دو. بتاؤ کتنے کی؟ 50,000 لیتے ہو؟ سوچ میں پڑ گئی. کہتا چلو لاکھ روپیہ. کل نہیں میں کل بتاؤں. کہنے لگا اس سے زیادہ بھی قیمت لینی ہے وہ بھی بتا دینا. دوسرے دن اس نے 10 لاکھ 20 لاکھ بھی کہہ دیے کہ ایک آنکھ مجھے دے دو. وہ کہتا نہیں میں نہیں دینی. کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے ہو اللہ نے مجھے کیا دیا، کروڑوں اربوں روپے کی مشینری تو تم جسم میں لے کے بیٹھے ہو. کروڑوں اربوں روپے کی مشینری انسان کے جسم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے نفسوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا کچھ دے دیا اللہ پاک نے تمہیں. کانوں کی نعمت دی، آنکھوں کی نعمت دی، سونگھنے کی نعمت دی، چکھنے کی نعمت دی. اب ایک آدمی کی اگر خدا نہ خاصا چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کے لیے مٹی اور حلوہ برابر ہے. احساس ہی ختم ہو جائے. آنکھیں نہ ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کالی اور گوری سب برابر. ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوگی نابینا سے، تو وہ کہتی کاش تیری آنکھیں ہوتی تو میرا حسن دیکھتا، میری خوبصورتی دیکھتا. تو وہ نابینا بھی سمجھدار تھا. اس نے کہا تو اتنی خوبصورت ہوتی نا تو آنکھوں والے میرے لیے نہ چھوڑتے تجھے. تو یہ یقین کریں ایک آدمی میرے پاس آیا، فوت ہو گیا، پڑھتا تھا، کہنے لگے استاد جی میرے نا گردے فیل ہو گئے. ایک گردہ اس کا تبدیل بھی کروا دیا. تو
میں یقین کریں میں اس کی بات کو سن کے نہ سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یا اللہ کبھی ہم نے ہاتھوں کا شکر ادا کیا ہوگا, آنکھوں کا, زبان کا شکر ادا کیا گا, یہ جو اندر ہمارے مشینری فٹ ہے, گردے ہیں اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا مشینیں لگی ہوئی ہیں, اس کا تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں. انسان کی ذات خود ایک جہان ہے. اللہ نے دعوت دی ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے نفسوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا کیا دیا ہم نے تجھے. ابھی بھی انسان کھڑا ہو کے آوازیں دے اللہ تو نے مجھے کیا دیا, تو نے مجھے کیا دیا, نعوذ باللہ. انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. کہتے ایک اللہ والا جا رہا تھا, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, کہنے لگا یا اللہ تیرے نافرمانوں کو تو اتنا دیا اور مجھے جوتی بھی نہیں دی. تو آگے ایک آدمی گھسٹتا ہوا جا رہا تھا, اس کے پاؤں ہی نہیں تھے, وہیں سجدے میں گر گیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو سلامت دی ہے نا. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر کسی کی ایک نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, دگنا چگنا کرتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے اسے ایک گناہ لکھا جاتا ہے, ایک نیکی کرتا ہے تو جتنا اس میں اخلاص ہوگا اتنا ہی اس نیکی کا اجر زیادہ ہوگا. یہ نیکی کا اجر کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کی وجہ سے. کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. بعض دفعہ ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے, فیل بھی ہو جاتا ہے. اگر مثال ہے کسی نے 33 نمبر لینے ہیں, پاسنگ جو نمبر ہیں, اگر خدا نخواستہ 32 رہ گئے اور 34 ہو گئے, پاس ہو گئے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو. بعض دفعہ انسان ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے پاس بھی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, دگنا کرتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس کو اپنے پاس سے بڑا ثواب, بڑا اجر عطا فرماتے ہیں.